عشق ہر جذبہ احساس مٹا دیتا ہے، خود کو ماحول سے بیگانہ بنا دیتا ہے، وجہ تسکین دلوں جا بنا دیتا ہے، درد جب حد سے سوا ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اور ہمیں انسان بھلا سکتا ہے کیسے ہم کو، ہمیں انسان بھلا سکتا ہے کیسے ہم کو، وہ تو رزاق ہے کیڑے کو غذا دیتا ہے، وہ تو رزاق ہے کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور خاک ساری سے نہیں گھٹتی ہے عزت اکبر، وہ تکبر ہے جو پستی میں گرا دیتا ہے، وہ تکبر ہے جو پستی میں گرا دیتا ہے۔ اور اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں نبی پر، تو آقا نے فرمایا کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، محشر میں اسے نوری چادر میں چھپا لوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس کے باوجود بھی آپ درود شریف پڑھنے میں کتراتے ہیں۔ معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر آدمی کی حفاظت اور اس کے کام کے لیے 10 فرشتوں کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ 2 فرشتے آپ کے دونوں کندھوں پہ رہ کر آپ کی اچھائی اور برائی لکھتے ہیں۔ داہنے کندھے پر فرشتہ وہ آپ کی نیکی لکھتا ہے، بائیں کندھے پر جو فرشتہ وہ آپ کی بدی لکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں بھی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے مگر یہ فرشتہ اپنے رجسٹر میں تیار کر رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں بند کمرے میں بھی آپ اگر برائی کر رہے ہیں تو دنیا تو نہیں دیکھ رہی ہے مگر یہ فرشتہ اپنے رجسٹر میں تیار کر رہا ہے کہ فلانا انسان فلانے دن کو فلانا سمے اور ٹائم میں اس کمرے میں برائی کر رہا تھا۔ اس لیے لوگوں، آپ دنیا کی نظروں سے تو بچ سکتے ہیں مگر ان فرشتوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ جب ان فرشتوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتے تو خدا کی نظر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے آپ جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، جس مقام پہ رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیے، رسول اللہ سے محبت کرتے رہیے، اس لیے کہ عشق ہر جذبہ احساس مٹا دیتا ہے، خود کو ماحول سے بیگانہ بنا دیتا ہے، وجہ تسکین دلوں جا بنا دیتا ہے، درد جب حد سے سوا ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اور ہمیں انسان بھلا سکتا ہے کیسے ہم کو، ہم ہیں انسان بھلا سکتا ہے کیسے ہم کو، وہ تو رزاق ہے کیڑے کو غذا دیتا ہے، وہ تو رزاق ہے کیڑے کو غذا دیتا ہے، اور خاک ساری سے نہیں گھٹتی ہے عزت اکبر، وہ تکبر ہے جو پستی میں گرا دیتا ہے، وہ تکبر ہے جو پستی میں گرا دیتا ہے۔ لوگوں، میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا، 2-4 آدمی پڑھے، 2-4 آدمی ادھر ادھر دیکھے، باقی سب لوگ خاموشی سے اپنا وقت گزار دیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کثرت سے درود شریف جو پڑھے گا میں اسے نوری چادر کے اندر چھپا لوں گا۔ رسول پاک کی ایک اور حدیث پاک ذہن کے اندر آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ نہیں ہے جو مال خرچ نہیں کرتا، بلکہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سب سے بڑا بخیل وہ ہے۔ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو آقا فرماتے ہیں میں نوری چادر میں چھپا لوں گا۔ اس پرفتن دور میں، اس ماحول میں، اس ترقی یافتہ ماحول میں بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہو جاتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ نے کہا کہ جو کثرت سے درود شریف نبی پر پڑھیں گے، اللہ کے حبیب اسے اپنی نوری چادر میں چھپا لیں گے۔ نبی کی نوری چادر کتنے ہاتھ کی ہوگی؟ 10 ہاتھ کی ہوگی؟
اور نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کی تعداد لا تعداد ہوگی، کوئی گنتی نہیں، لا تعداد ہوگی۔ پیغمبر اسلام پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کی تعداد لا تعداد ہوگی صبح قیامت تک۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس چھوٹی سی چادر میں اپنی تمام امتیوں کو کیسے جمع کر سکتے ہیں، کیسے چھپا سکتے ہیں؟ سوال کرنے والے سوال کرتے رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہوتا ہے۔ فرمایا نا اعلی حضرت نے، تم کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تم کو اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ اگر اس قسم کا سوال آپ سے کوئی کر دے تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں آئیے گا، جواب حدیث و قرآن سے دے دیا جائے گا۔ امام صاحب کی بارگاہ میں آئیے گا، جواب حدیث و قرآن سے مل جائے گا۔ میری بارگاہ میں آئیے گا، جواب حدیث و قرآن سے مل جائے گا۔ مگر اے لوگوں، میں آپ کو ایک تھیوری دے رہا ہوں، کوئی نہ ملے تو اسے کہنا میرے نبی کی نوری چادر ناپنے والے انسان، تو مذہب اسلام کے بانی محمد الرسول اللہ کی نوری چادر کو ناپ رہا ہے۔ آپ اس کے گریبان کو آپ پکڑیے گا اور تھامیے گا، اور یہاں سے گھسیٹتے ہوئے اس بدعقیدے کو گھسیٹتے ہوئے اجمیر کی نگری میں لے جائیے گا، کہیے گا نادان پہلے یہ بتا کہ میرے خواجہ کا پیالہ کتنا بڑا تھا۔ میرے خواجہ نے ایک چھوٹے سے پیالہ میں تمام آنا ساگر کے پانی کو جمع کر لیا۔ جب ایک اللہ کا ولی ایسا کر سکتا ہے، تمام نبیوں کا امام بدرجہ اولاد کل میدان محشر میں اپنی تمام امتیوں کو ایک چھوٹی سی چادر میں جمع کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری چادر میں چھپے۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری چادر میں چھپے۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو پیچھے سے لے کر آگے، داہنے سے لے کر بائیں، چاروں سمت کے لوگ ذرا جھوم کر کے درود شریف پڑھی، اللہم صلی اللہ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ لوگ جگ گئے تو 2 گھنٹہ کے لیے اور جگیے۔ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ آواز نہیں نکل رہی ہے۔ اچھا 30 منٹ کے لیے جگیے۔ اب تیار ہیں؟